موجودہ حالات میں جب عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل میں قید ہیں تو اب عمران خان کی بہن کو بھی سزا کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے ایک پیغام بھی موصول ہو چکا ہے۔ خبر آج اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ دوسری جانب ملک کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون بنے گا، اس حوالے سے کچھ دلچسپ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس خبر پر بھی بات کریں گے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک انصاف اب اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہی ہے۔ کارکنان اب اڈیالہ جیل کے باہر جمع نہیں ہوں گے، بلکہ عمران خان کی بہنیں ہی اپنے بھائی کے لیے ملاقات کے دن اڈیالہ جیل پہنچیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد بیرون ملک جانے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ ان دنوں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کے حوالے سے ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے اپنانے جا رہی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر ہر منگل کے دن، خاص طور پہ جب فیملی اور وکلا کی ملاقات کا دن ہوتا ہے عمران خان سے، تو عام طور پہ کارکنان بڑی تعداد میں علیمہ خان اور عمران خان کی باقی بہنوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، اور کبھی کبھار بیچ میں کسی منگل کو سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کی باقی قیادت بھی وہاں پہ جاتی ہے۔ کچھ دیر کا احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے، اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تاہم اب کہا جا رہا ہے کہ اس احتجاج کی یا پھر کارکنان کو بار بار اڈیالہ جیل بلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس احتجاج کی کال کو اب بیکار سمجھا جا رہا ہے۔ خود اب کارکنان کی دلچسپی بھی اس میں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اب حکمت عملی تبدیل کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ختم کر کے اسٹریٹ موومنٹ کی جانب جانے کا پیغام دیا جا رہا ہے، اور اس پیغام اور نئی حکمت عملی پر پارٹی ذرائع کے مطابق خود پاکستان تحریک انصاف سے اب تعلق رکھنے والے کچھ اہم چہرے بھی اس پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز ہی ایک 4 رکنی وفد نامزد کیا ہے جو کہ ایران جائے گا، تاکہ آیت اللہ خامنئی کے جو جنازہ تدفین کی جو بھی رسومات چل رہی ہیں اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کی جا سکے۔ اب اس وقت کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس میں تمام تر جو نام شامل ہیں وہ سارے کے سارے وکلا کے نام شامل ہیں، کوئی سیاسی رہنما کیوں نہیں ہے۔ تو بیرسٹر گوہر نے ویسے تو اس حوالے سے وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی جو رہنما ہیں، سیاسی جتنے بڑے نام ہیں، وہ سب کے سب ان میں سے بیشتر ECL میں ان کے نام موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک صوبائی وزیر کے حوالے سے بھی گزشتہ دنوں کچھ ایسی خبریں آ چکی تھیں کہ جب وہ اپنے ایک آفیشیل دورے پر باہر جانا چاہتے تھے تو ان کا نام بھی ECL میں نکلا اور نہیں جا سکے، ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا۔ تاہم یہی ایک بڑی وجہ ہے جو بتائی جا رہی ہے، کسی وجہ سے کسی سیاسی رہنما کا نام اس وفد کے اندر شامل نہیں کیا گیا، تاکہ باہر جانے والے وفد کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہ دیکھنی پڑے اور وہ سکون سے آسانی کے ساتھ ایران جا سکیں۔ دوسری جانب کہا جا رہا تھا کہ کچھ بیک ڈور رابطوں کے نتیجے میں شاید عمران خان کے رویے کے اندر تبدیلی آئی ہے، لیکن وہ تبدیلی بھی ایک بار پھر سے اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو گزشتہ کئی مہینوں سے ایک مرتبہ پھر خاموش تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے، حکومت کی جانب سے یہ شرائط کا ایک حصہ ہے کہ سب سے پہلے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر سخت قسم کے الفاظ اور سخت قسم کے پیغامات کا سلسلہ بند کیا جائے۔ تو وہ جو پیغام تھا اس کو بھی عمران خان نے تسلیم کر لیا، اس شرط کو مان لیا گیا، اور پھر ٹویٹر اکاؤنٹ جو تھا وہ مکمل طور پہ خاموش ہو گیا۔ لیکن اب پارٹی ذرائع کے مطابق علیمہ خان سمیت عمران خان کی باقی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، بالکل جیسے اڈیالہ جیل بار بار کارکنان کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اسی طرح سے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو خاموش کروانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اب علیمہ خان کہتی ہیں کہ جو ہدایات عمران خان پہلے دے چکے ہیں، جو کچھ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر عمران خان کے حوالے سے موجود ہیں، ان کی ہدایات موجود ہیں، انہی کو سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ری ٹویٹ کروایا جائے گا، تاکہ وہ ٹائم لائن پر دوبارہ شو ہو سکیں۔ عمران خان کے پیغامات ایک بار پھر سے ان کو دوبارہ سامنے لایا جائے گا۔ پیغامات یہ وہی ہوں گے جو عمران خان ماضی میں دے چکے ہیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو یا پارٹی قیادت کو، کارکنان کو، انہی پیغامات کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خاموشی اختیار کی گئی تھی اس سے فائدہ تو نہیں ہو رہا، تو اس سے بہتر ہے کہ جو علیمہ خان خاص طور پہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جس کی ریچ بھی بہت اچھی ہے، تو اس اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے پیغامات زیادہ سے زیادہ ایک بار پھر سے سامنے آئیں۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اب آئندہ منگل سے اڈیالہ جیل کے باہر عوامی سطح پر کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ عوامی سطح پر انہوں نے منع کیا ہے کہ احتجاج نہیں کرنا، کارکنان اب اڈیالہ جیل کے باہر مت آئیں، اب وہاں پہ صرف اور صرف عمران خان کی بہنیں ہی جائیں گی۔ اور یہ حکمت عملی جو ہے یہ اس کا اعلان خود علیمہ خان نے کیا ہے، پارٹی قیادت نے ایسا اعلان نہیں کیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے علیمہ خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے درمیان جو اختلافات ہیں اور ایک دوسرے پر بد اعتمادی وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔
اور بظاہر علیمہ خان اس اعلان سے بتا رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے اوپر برہم ہیں اور سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی کوششوں کی رہائی کے لیے جو کوششیں پارٹی کر رہی ہے یا کی ہیں اب تک وہ ناکافی ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی شکوہ بھی کیا ہے کہ جب انہوں نے چاہے عہدیداران کو وہاں پہنچنے کی کال کی، جیسے کہ ماضی میں وہ احتجاج کے لیے 10,000 پارٹی عہدیداران کو باہر نکلنے کی انہوں نے کال دی، احتجاج کی کال دی، لیکن وہ 10,000 افراد بھی جمع نہیں ہو سکے۔ تو اس صورتحال کے اندر وہ کہتی ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی بھی نہ جائے، 3 بہنیں وہاں پہ چلی جائیں گی عمران خان کی، جب ملاقات کا دن ہوگا، چاہے ملاقات ہو یا نہ ہو، وہاں پہ انتظار کریں گی، جیسا کہ وہ ہر منگل کو کرتی ہیں۔ دوسری جانب وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان نے جو حکم دیے تھے اب تک میں، جو ہدایات دی تھی پارٹی کو، ان میں سب سے اہم اسٹریٹ موومنٹ تھی جس پر اب عمل نہیں ہو رہا۔ تو علیمہ خان اپنے بھائی کے لیے بظاہر پریشان ہیں اور ان کے احکامات کی تعمیل دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن پارٹی کی عادت بظاہر شاید کچھ کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور رابطوں کی وجہ سے کچھ خاموش ہے اور اس طرح سے نہیں ریئیکٹ کرے جیسے عمران خان کی بہنیں چاہتی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان اور بشرا بی بی تو پہلے سے جیل کے اندر موجود ہیں، اور عمران خان کی قید کی بات کریں تو 3 سال مکمل ہونے والے ہیں اب ان کی قید کو، لیکن اب اس صورتحال میں جب کہا جاتا کہ شاید ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کچھ بہتری آئے گی، تو صورتحال مزید اب خراب ہو رہی ہے۔ عمران خان کی بہن کو بھی اب سزا کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان جو کہ مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں، عدالت میں پیش بھی ہوتی ہیں، میڈیا رپورٹس کے مطابق علیمہ خان کو اب کتنی سزا ہونی ہے یا ہونے والی ہے، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو بتا دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اچانک گزشتہ دنوں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ میڈیا پر بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر علیمہ خان کو سزا ہوئی تو قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے بظاہر ان کی اس بیان سے کہ شاید ان کو کوئی پیغام علیمہ خان کے حوالے سے مل چکا ہے۔ علیمہ خان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے 22 نومبر کو اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں 24 نومبر کے پرامن احتجاج کا ذکر کیا، تو اس معاملے پر جب انہوں نے گواہان کو بلانے کی درخواست عدالت میں دی تو عدالت نے وہ درخواست بھی ان کی مسترد کر دی، اور دوسری جانب ان کے وکیل فیصل ملک جو ہر پیشی پر وہاں جاتے ہیں، علیمہ خان بھی جاتی ہیں عدالت کے اندر جب بھی کیس چل رہا ہے، تو اس کے اوپر ان کے وکیل کہتے ہیں کہ اگر محض احتجاج کا ذکر کرنا ہی ایک جرم ہے تو پھر بہت سے لوگوں کے نام اس میں آنے چاہیے، خاص طور پہ اس میں بہت سے وزراء بھی شامل ہیں جو کہ مختلف مواقع پر اپنی تقاریر کے اندر احتجاج کی باتیں کر چکے ہیں۔ اب دوسری جانب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ملک کے اگلے وزیر اعظم کے حوالے سے ہوگا سے ہے کہ کون ہے اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون بننے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے گزشتہ دنوں کچھ دلچسپ انکشافات آئے ہیں۔ ان دنوں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حمزہ شہباز کو پنجاب کی سیاست سے آؤٹ کیا جا رہا ہے اور وفاق کے اندر لایا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک سینئر صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ وہ اگلی وزیر اعظم بنے اور پنجاب کے اندر جو اگلا وزیر اعلیٰ ہو وہ علی ڈار صاحب بنے۔ تو میڈیا رپورٹس کے مطابق مریم نواز اور حمزہ شہباز کی آپس میں نہیں بنتی، حمزہ شہباز اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے سینئر صحافی کے مطابق یہ مختلف ہے۔ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اس حوالے سے بھی شہر اقتدار میں خاص طور پہ مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز جب اگر وہ وزیر اعظم بنتی ہیں، وفاق میں آتی ہیں، تو پھر پنجاب میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جائے گا بلکہ علی ڈار کو بنایا جائے گا۔ دوسری جانب حمزہ شہباز کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کو پنجاب سے نکال کر وفاق میں کوئی عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اگر علی ڈار کی بات کریں تو رضا ڈار کے سامنے آنے کے بعد علی ڈار کے لیے اب وزارت اعلیٰ کا راستہ کوئی اتنا آسان نہیں رہا۔ دوسری جانب سہیل وڑائچ جو ہیں ان کے کالم کے مطابق مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری دونوں ہی وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں، لیکن دونوں کا وزیر اعظم بننا فی الحال تقریباً ناممکن ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کے وزیر اعظم بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی انا ہے۔ جب تک یہ دونوں اپنی انا ختم نہیں کرتے ان کا وزیر اعظم بننے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک طرف مریم اور بلاول کا اگر ایک کمپیریزن کریں تو مریم نواز کی 11 ارب کے جہاز نے ان کی سیاسی ساکھ کو متاثر کیا ہے، دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کی 28ویں ترمیم کے معاملے پر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انبن سی چلی یا بحث تکرار ہوئی تو اس معاملے کے اوپر بد اعتمادی بڑھی ہے۔ بظاہر اب اس کے اوپر آصف علی زرداری اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش اب بھی کر رہے ہیں پارٹی ذرائع کے مطابق، لیکن سہیل وڑائچ اپنے کالم میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جہاں ان کے لیے یہ مشکلات ہیں مریم اور بلاول کے لیے، وہیں ایک اور شخصیت سامنے آ رہی ہے جو کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان آوان ہیں۔ سہیل